السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، کتاب جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے آج ٹاپک پڑھنا ہے جنت کے خیمے، خیام الجنتی، جنت کے خیمے۔ مسئلہ 122 ہے، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 اور 73 لائے ہیں، تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم اہل جنت کے لیے خیموں میں حوریں ٹھہرائی گئی ہوں گی، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور اس کا جواب آیت کا یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ تو یعنی اہل جنت کے لیے خیموں میں حوریں ہیں اور یہاں پر ان کو نعمتوں کا احساس کرایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی اہل جنت کے لیے وہاں پر تیار کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے مسئلہ 123 ہے، جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ ان خیموں میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جو ان کی آمد کی ہر آن منتظر رہیں گی۔ مسئلہ 124 ہے اور اس سلسلے میں مسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن قیس عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ مجوفۃ عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن، رواہ مسلم۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، عبداللہ بن قیس اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس خیمہ کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری اور وسعت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن آدمی بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت کی نعمتیں چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو انسان کو راحت، آرام اور لطف دینے والی ہیں ان کا یہاں پر بیان آ رہا ہے۔ اور موتیوں کا ایسا خیمہ ہے، موتی کو اندر سے تراش کر وہ بنایا گیا ہے اور اس کی چوڑائی دیکھیں 60 میل چوڑا ہے۔ اور چونکہ خیمہ ہے تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے ہر کونے سے مراد یعنی کہ 4 کونے ہوں گے، اس کے تو بے شمار کونے بنیں گے نا پھر، کیونکہ خیمے کی شکل ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر کونے میں مومن کی بیوی ہے اور وہ ان کے درمیان جب چاہے یعنی کہ ان کے درمیان چکر لگائے اور آتا جاتا رہے گا۔ سوق الجنتی، جنت کا بازار، مسئلہ 125 ہے، جنت میں ہر جمعہ کے روز بازار لگا کرے گا۔ جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دوبالا ہو جائے گا۔ مسئلہ 127 ہے، عورتیں جمعہ بازار میں شریک نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دے گا، سبحان اللہ۔ نہیں تو آج دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں بازار کے چکر لگا لگا کے خوبصورت بن رہی ہوتی ہیں۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ فتحب ریح الشمال فتحسو فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون، یہ ودنا غلطی ہے اشاعت میں، یہ ہے فیزدادون تو وہ زیادہ ہو جائیں گے، حسنا و جمالا فیرجعون الی اہلیہم وقد ازدادوا حسنا و جمالا فیقول لهم اہلوہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، رواہ مسلم۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ یہ جب جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی، واللہ یعنی اللہ کی قسم
تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اشجار الجنتی ہیں جنت کے درخت، مسئلہ نمبر 128 ہے۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس سلسلے میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 اور 69 لائے ہیں، ان کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان بے شک دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پر کھجور اور انار کے پھر ہے، جنہوں ان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ نبا کی آیت نمبر 32-33 ہے، یہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا اچھا، یہ آیت شروع ہو رہی تھی ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پر مختلف طرح کے یعنی کہ نعمتیں ہیں جن میں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ٹاپک جو ہے وہ جنت کے درخت ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے یہاں پر جو آیت چنی ہے وہ وہاں پر باغات اور انگور کا ذکر ہے، اور باغات ظاہر ہے اس میں بے شمار درخت ہوں گے، جنت کے درختوں کا ذکر ہے۔ مسئلہ 129 ہے، جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ اور مسئلہ 130 کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں۔ مسئلہ 131 جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں سورہ واقعہ کی آیات آئی ہیں، 32 ہے اور 27 سے 32 ہیں، اور اس کے بعد یعنی 56 اس کا سورہ کا نمبر ہے۔ پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی، پہلے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة۔ اور داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، کیلے تہ بے تہ، لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور بکثرت پھل۔ سورہ واقعہ کی آیات ہیں 27 سے 32 تک۔ اس کے بعد مسئلہ 132 ہے، جنت کے درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی۔ مسئلہ 133 ہے، جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ سورہ رحمان کی آیات نمبر 64 سے 65 تک لے کر آئے ہیں، سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنت کے باغ گھنے سیاہی مائل سرسبز ہیں، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تمام تر حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ مسئلہ 134 ہے، جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوں گی۔ یہ بھی سورہ رحمان کی آیت میں سے 48 اور 49 یہاں پر وہ لے کے آئے ہیں اس کی دلیل کے طور پر، ٹھیک ہے۔
یعنی اب آپ کو کتاب کا پیٹرن سمجھ آ رہا ہوگا نا کہ آیات اور احادیث کو دلیل کے طور پر لائے ہیں، اور جو انہوں نے سوال ہے اس کو مسئلے کی صورت میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ آیت تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنت کے باغوں کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ 135 ہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنۃ واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود ولقاب قوس احدکم فی الجنۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت 30 وَظِلٍّ ممدود اور لمبا سایہ پڑھ لو۔ اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 136 ہے، جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنۃ شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ مسئلہ 137 ہے، بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نخل الجنۃ جذوؤها زمرد اخضر وقربها ذهب احمر وصعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال الكلال أو الدلات أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم، رواہ فی شرح سنہ۔ صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو پتھر ہے نا اس کا نام ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ عموماً زیورات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی۔ اچھا، ابھی میں نے زمرد کا جو تھوڑا سا ڈسکرپشن دی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں یاد رہنا چاہیے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا کسی کو تصور تک نہیں گزرا، یعنی گمان تک نہیں ہوا۔ صحیح، یعنی دنیا میں وہ بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ نعمتیں کیا ہیں، یعنی نہ تو کسی نے ان جنتوں کو دیکھا ہے، نہ ان کو کبھی ان کی کسی نعمت کے بارے میں یعنی کہ جو نہ ہی ان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے، سبحان اللہ، کیا کیا وہاں پر نعمتیں ہیں۔ اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ روایت شرح سنہ میں ہے۔ مسئلہ 138 ہے، جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح یہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس؟ قلت غراسا لی، قال الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا؟ قال بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے،
پوچھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے پر ہر کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ان کلمات کو کہنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن ہم روزانہ کوئی نہ کوئی کمی، غفلت اور سستی کر جاتے ہیں ان معاملات میں۔ اور دیکھیں وہ وہاں پر جو پلاٹ ہے نا جنت کا، وہ خالی ہے، اس کو آپ کے اعمال اور آپ کی تسبیحات اور ذکر اذکار ہی خوبصورت بنائیں گے۔ تو جو چاہے اپنے ہمیشہ کے گھر کو جیسا خوبصورت بنا لے۔ دنیا کے گھر کو ہم سجاتے رہتے ہیں اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، تو وہاں پر تو ہمیں جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر تو زیادہ کچھ چاہیے ہوگا، تو وہ سب کچھ اسی دنیا میں کما کے جانا ہے انشاءاللہ۔ مسئلہ 139 ہے 139، جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ درج ذیل ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 140، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسئلہ 141 ہے، طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى شجرۃ فی الجنہ مسیرتها 100 عام ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامها، رواہ احمد۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 142، جو ایک اور درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں، زیتون جنت کا درخت ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے اگلے کسی مسئلے کے یعنی مسئلہ نمبر 412 کے تحت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں آج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی رغبت اور اس کا شوق لگا دیں کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑیں اور نیکیوں میں بھاگ دوڑ کریں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔